قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اس سفر کے آخری عشرے کا ہمارا عنوان سیرت النبی رہے گا۔ اس عنوان سے بنیادی چند باتیں آج آپ کی گوش گزار کر دوں۔ مسلسل سفر سے رہا ہوں، کل سے سفر کر رہا ہوں، تو آج تھوڑی بہت خستگی ہے، لیکن میں تاریخ کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اور سیرت میں فرق ہے۔ جب تاریخ کہتے ہیں تو جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر کرنا تاریخ کہلاتا ہے۔ جو حالات پیش آئے، جو واقعات ہوئے، وہ تاریخ۔ اور سیرت تاریخ سے نسبتاً مختلف ہے۔ سیرت میں تاریخ ہوتی ہے، لیکن روش کیا رہی ہے کسی ہستی کی، یہ اس کی سیرت کہلاتی ہے۔ ان کا طور طریقہ کیا رہا، ان کی شخصیت کا اثر کیا رہا، ان کے نقش و نگار کیا رہے اس برہ تاریخ پہ، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے پہلو ہیں تاریخ کے اندر۔ ایک فلسفہ تاریخ کی پوری بحث ہے۔ تاریخ یعنی جو کچھ ہوا، اور فلسفہ تاریخ یہ کیوں ہوا، اس کے تجزیہ و تحلیل کو فلسفہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ کیوں کا جواب فلسفہ تاریخ ہے، یہ کیوں ہوا، اس کی پوری تحلیل کو جو پیش کیا جاتا ہے، یہ واقعات ہوئے کیوں۔ اس عشرے کے انشاءاللہ عنوان رہے گا پیغمبر اسلام کی تاریخ سے زیادہ سیرت اور فلسفہ تاریخ پہ ہم کوشش کریں گے کہ روشنی ڈالنے کی ایک کوشش رہے گی۔ قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں جو جناب ختمی مرتبت کی سیرت کو پیش کرتی ہیں، تاریخ سے زیادہ ان کی سیرت کو بیان کرتی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ جناب ختمی مرتبہ تب ہیں جب ان کی سیرت ہمارے لیے، کیونکہ وہ عصمت کا پیکر تھے، عصمت کبریٰ کے مالک تھے، جو کچھ کریں گے ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری پہنچ سے بہت بالا تر ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، تو اس لیے ان کی بہت سی چیزیں ہمارے لیے قابل پہنچ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی زندگی کے وہ تمام اعجاز، وہ معجزات جو انہی سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔ ہم انہیں اپنانا بھی چاہیں تو اپنا نہیں سکتے، اور اگر اپنانے کی کوشش بھی کریں بہت سی ان کی زندگی کے پہلوؤں کو، تب بھی ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو ختمی مرتبت کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں عزیزان گرامی۔ جیسے امیر المومنین 1000 رکعت ہر شب میں پڑھتے تھے، اگر کوئی 1000 رکعت پڑھ بھی لے تب بھی علی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں کہ اگر ان کو انسان اپناتا بھی ہے تو اس غرض سے، اس نیت سے کہ ہم ان پہ عمل کریں گے تاکہ ان کے پیروکار کہلائیں، یہ نہیں کہ نیت یہ ہے ہم ان جیسے بن جائیں گے۔ اگر یہ واضح ہوتے رہی تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش یہ کریں گے کہ ان کی سیرت کو، تاریخ کو پیش کریں، لیکن سیرت اور فلسفہ تاریخ کو۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں کہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے مختلف کتابوں میں، اور ہمارے ہاں معصومین نے فرمایا ہے، خصوصاً چھٹے امام علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جناب ختم مرتبت کی دنیا میں آمد ہوئی تو جیسے ہی آپ کی ولادت ہونا تھی اور آپ کا جو وہ نور تھا اس کا ظہور ہوا اس پوری دنیا کے اندر، تو پوری دنیا کے اندر ایک کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ خود ابلیس کو سوال کرنا پڑا اپنے تمام شیاطین سے کہ کیا بات ہے، کون سا ایسا دنیا میں حادثہ ہوا ہے کہ جتنے بھی ہم نے شرک کے اڈے بنا رکھے تھے اور ہم چلا رہے تھے، وہ سارے شرک کے اڈے رک گئے ہیں۔ جو شیراز میں آتش پرستوں نے آگ جلا رکھی تھی، 1000 سال سے آج تک بجھنے ہی نہیں دی تھی، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک رات میں خود بخود بجھ گئی۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بت پرستی کرنے والے افراد تھے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، وہ سارے بت زمین پہ اوندھے منہ گر گئے۔
جتنے بھی شرک کے دنیا کے اندر مرکز تھے جو فساد کے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے مراکز بنائے گئے تھے، وہ سب کے سب ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا معلوم کرو کون سا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو اس کے بہت سے چیلوں نے یہ کہا کہ مکے کی سرزمین پہ نبی آخر الزماں کی آمد ہو گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، خانہ کعبہ کے قریب ہی آج بھی مکتبۃ مکہ المکرمہ کے اندر جو آج بہرحال لائبریری بنا دی گئی، وہ جناب عبداللہ جناب آمنہ علیہ السلام کا خانہ کہہ لیجیے ان کا گھر تھا، اور وہیں پہ جناب ختم مرتبت کی آمد ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس گھر کے اندر آنا تھا، محسوس یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو تمام آلائشوں سے پاک تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات کس چیز کو ایک اعجاز بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، تو حضرت ایمن جو جناب ختم مرتبت کی بھی ولادت کے وقت موجود تھیں، وہی جناب سید الشہداء کی ولادت کے وقت موجود تھی۔ اللہ نے اتنی زندگی دی کہ وہ فرماتی ہیں جو میں نے پہلے کی ولادت دیکھی وہی آخری کی ولادت دیکھی، کہ تمام آلائشوں سے پاک تھی۔ کا جس طرح سے دنیاوی ولادتیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے پاک، کا جو بالکل پاک و پاکیزہ دنیا میں آتے ہیں وہ محمد و آل محمد ہوتے ہیں۔ اب ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بڑی تفصیل دی ہے، مجھے اس تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہا کہ جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں کیسے آنا چاہیے ان کو، وہ ویسے ہی آئیں۔ تو آیت تطہیر کا مصداق پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے گا کہ بالکل پاک و پاکیزہ ویسے آئے۔ اب میں صرف ایک جملے کو پیش کروں گا دلیل کے طور پہ، اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب جناب ختم مرتبت نے جناب جابر سے کہا کہ اے جابر میرے کمل اوصیاء، انہوں نے سوال کیا آپ کے اوصیاء، آپ کے وصی کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے 12 وصی ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے اور 12ویں کا نام مہدی ہے۔ اے جابر تم میرے 5 اوصیاء تک کی زیارت کرو گے، جب میرے 5ویں وصی سے ملنا تو اس کا نام میرا نام ہوگا، ان کی سیرت میری سیرت ہوگی، ان کی صورت میری صورت ہوگی۔ اے جابر جب تم ان سے ملنا، ان کا چلنا ڈھلنا سب چیزوں کو دیکھنا، وہ بالکل میری طرح سے نظر آئیں گے، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ یہ 5ویں امام علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تو کہا کہ ان کا نام میرا نام ہوگا، جابر جب ان کو دیکھنا تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ تو جناب جابر جیسے ہی بہت بزرگ ہو گئے تو مدینے میں اکثر دیکھے جاتے تھے کہ سوال کرتے پھر رہے ہوتے تھے، کہا کہ محمد باقر کہاں ہیں، محمد باقر کب آئیں گے؟ تو سب لوگ کہتے تھے، کہا کہ جابر مدینے میں کوئی ایسا آدمی ہی نہیں جس کا نام محمد باقر ہوگا، تمہیں نہیں معلوم، سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا۔ تو کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بغیر دیکھے دنیا سے چلا جاؤں۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے 5ویں وصی کو دیکھو گے۔ تو ایک دن ایک کنیز نے جناب جابر کو آواز دی کہ جابر تمہیں چوتھے امام نے اپنے گھر پہ بلایا ہے، کیونکہ وہ 5ویں امام آ گئے ہیں جن کے لیے پیغمبر نے بشارت دی تھی۔ تو فوراً جناب جابر پہنچے چوتھے امام کے گھر پہ، کہا کہ مولا لائیے ذرا بچے کو جلدی سے نہلا کے میرے پاس لے آئیے، پاک کر کے لے آئیے۔ مولا نے کہا جابر ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی، یہ دنیا کو پاک کرنے آئے ہیں، انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی، تو ختمی مرتبہ ان پہلی ہستی کا نام ہے، دنیا میں آمد ہوئی کہ جس طرح سے پاک و پاکیزہ ہستیاں آیا کرتی ہیں تمام آلائشوں سے پاک۔ اب جناب آمنہ خود سے گواہی دے رہی ہیں۔ اب وہاں پہ ایک جملہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد وہاں موجود تھیں اور فوراً آئیں جناب ابو طالب کے پاس، کہا کہ ابو طالب میں آج آپ کو آپ کے بھائی کے گھر میں ولادت کی تبریک پیش کرتی ہوں کہ آپ کے بھائی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ اور کہا ایسا آج تک میں نے بچہ دیکھا ہی نہیں ہے جو فوراً ولادت کے بعد سجدے میں جائے اور خدا کی تسبیح کو بجا لائے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو خبر دی، کہا کہ بے انتہا نورانی، بے انتہا پر ہیبت و جلال، کہا کہ چہرہ دیکھنے کے بعد خود بخود صلوات پڑھنے کا جی کرتا ہے۔ کہا کہ اے ابو طالب ہم نے ایک ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ تو فوراً جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا کہ میں بھی تمہیں ایسے ہی بچے کی خوشخبری دیتا ہوں، لیکن آج سے 30 برس بعد اس میں وہ تمام صفات ہوں گی جو اس بچے میں سوائے نبوت کے۔ تو عزیزان گرامی میں نے کہا نا کہ سیرت کو پیش کرنا ہے، تاریخ کے ساتھ ساتھ سیرت ہے جناب ختم مرتبت کو۔ تو اب جناب ختم مرتبت ہیں، بالکل بچپنا ہے، اور بنابر روایت آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، راستے میں مدینے سے مکے کے راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا، یہ بہرحال۔ اور بنابر روایت 2 مہینے بعد، ولادت کے 2 مہینے بعد، بہرحال دونوں روایت موجود ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا کہ میں تحلیل پیش کروں، لیکن بہرحال کم سینی کے اندر، اور جناب آمنہ نے اور پھر جناب آمنہ کے انتقال کے بعد جب 2 برس کے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
اور پھر جناب عبد المطلب نے، اور انہوں نے آخری وقت میں وصیت کی، کہا کہ اے ابو طالب آپ میرے اس پوتے کی حفاظت کیجئے گا، کیونکہ یہ نام جناب محمد جو رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عجل فرجم، یہ جناب عبد المطلب نے رکھا تھا، اور احمد نام جناب آمنہ نے رکھا تھا، تفصیل میں نہیں جانا مجھے۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی جناب ابو طالب کو، کہا کہ اے ابو طالب آپ اس بچے کی حفاظت کیجئے گا، آپ ان کی پرورش کیجئے گا، کیونکہ یہ آخر الزمان نبی آخر الزمان ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ بابا جیسے آپ نے کہہ رکھا ہے اس سے زیادہ میں حفاظت کروں گا۔ اور ایک بچپنے کے اندر جناب عبد المطلب سے جناب ابو طالب کی آغوش میں آئے، اور انہوں نے وہ محبت دی کہ جناب خود ختم مرتبت فرماتے ہیں، کہا کہ میری ماں کے بعد جو میری ماں تھی جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، کہ جب جناب امیر نے کہا تھا نا کہ یا رسول خدا، میں نے کہا کہ آج میں بہت زیادہ خستہ ہوں، آرام سے چلتا رہوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا عزیزان گرامی، کہ مسلسل تقریباً 20 گھنٹے کے سفر کے بعد آیا ہوں، یہاں پہ بھی پہنچا ہوں شام کو ہی۔ تو عزیزان گرامی جناب ختم مرتبت کو جب روتے ہوئے آیا امیر المومنین، کہا کہ یا رسول اللہ آج میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا، کہا یا علی یہ مت کہیے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بلکہ مجھ سے کہیے کہ یا رسول خدا آج آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا میری ماں کے بعد جو میری ماں تھی، جنہوں نے مجھے ماں کی محبت تھی وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، اور جنہوں نے مجھے باپ کی محبت دی وہ جناب ابو طالب تھے، تو اتنی محبت دے کے پالا دونوں نے۔ اب بچپنا ہے جناب ختم مرتبت کا، لیکن وہ اسی طرح سے، اور خود جب مدینے کے اندر جناب ختم مرتبت ممبر پہ آئے اور سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا دعا کیجئے، قحط پڑا ہوا کہ بارش ہو جائے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش برسنے لگی، جیسی بارش ہونے لگی فوراً پیغمبر اسلام کے دندان مبارک جب مسکرائے تو دندان مبارک نظر آنے لگے۔ کہا یا رسول خدا اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آ گئے، کیونکہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ جب مکے والوں نے میرے چچا سے کہا کہ اے ابو طالب آپ سید بطحا ہیں، مکے والوں کے سردار ہیں، ذرا دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، تو کہا میرے چچا نے مجھے آغوش میں لیا، خانہ کعبہ میں لے کے گئے، میری پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا، کہا کہ اے رب کعبہ تجھے اس بچے کا واسطہ ہے کہ مکے والوں پہ بارش برسا دے۔ عزیزان گرامی ابھی لوگوں کو معرفت ہی نہیں ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، جناب ابو طالب اس وقت واسطہ دے رہے ہیں خاتم النبیین کا۔ کہا کہ اے کعبہ کے رب اس بچے کا واسطہ مکے والوں پہ بارش برسا دے۔ کہا میرے چچا نے جیسی واسطہ دیا بارش ہونے لگی، تو عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج مجھے اپنے چچا بہت یاد آ رہے ہیں، اگر آج جب میری دعا کو وہ سنتے تو سب سے زیادہ وہ خوش ہوتے کہ بچپنے میں وہ میرا واسطہ دیا کرتے تھے، اب میں خود سے دعا کر کے بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو بارش ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت نے پوری زندگی جناب ابو طالب کو اور اپنے ان بزرگوں کو یاد کیا کہ جن کی آغوش میں پلے تھے، چاہے جناب عبد المطلب ہو، چاہے جناب آمنہ، چاہے جناب ابو طالب ہوں، چاہے جناب فاطمہ بنت اسد ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد تو ہجرت کر کے مدینہ تک آئیں اور ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہے اور اپنی ابا کے اندر ان کو کفن دیا۔ تو عزیزان گرامی بہت کم سنی ہے جناب ختم مرتبت کی۔ میں ابتدائی حالات کو جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور کل سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ تو عزیزان گرامی مکے کی ابتدائی زندگی کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ پیغمبر السلام کو خرمے بہت پسند تھے، کہ میں بہترین خرمے جمع کر کے رکھ دیا کرتی تھی، جو سب سے اچھے کھجور ہوتے تھے پیغمبر کے لیے رکھ دیا کرتی تھی، اور دوپہر میں جب وہ گھر آتے تھے تو ان کو پیش کیا کرتی تھی۔ کہ ایک مرتبہ دوپہر میں میری آنکھ لگ گئی، تاخیر ہو چکی تھی، کہ جیسی آنکھ کھلی میں فوراً اٹھی کہ خرمے جمع کروں، ابھی پیغمبر اسلام آنے والے ہوں گے۔ تو کہا جیسے ہی میں خرمے جمع کرنے کے لیے صحن میں گئی تو دیکھا صحن میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں اور کھجور کے درخت کو اشارہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ درخت نیچے کی طرف آ جا، کہ پورا درخت جھکا، انہوں نے خرمے اتارے، پھر کہا واپس چلا جا اپنی حالت میں۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہا کہ لوگ انتظار میں تھے یہ کب نبوت کا دعویٰ کریں گے، کب اعلان رسالت کریں گے، کہ ہم اس وقت مانتے تھے جب ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا۔ لوگ انتظار کرتے تھے اعلان رسالت ہوگا، کہ ہم ان کی طفلی سے، ان کے بچپنے سے ان کے قائل تھے، ان کو مانتے تھے، کہ جن کے چلتے پھرتے ہوئے ہم معجزات کو دیکھا کرتے تھے، جن کے اشاروں کو ہم دیکھتے تھے۔ عزیزان گرامی آئیے میں وہ پیغمبر اسلام کی معجزات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، اور پیغمبر اسلام کے وہ معجزات جسم مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات علماء نے، محدثین نے، مورخین نے بدن مبارک میں لکھے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات لکھے ہیں۔ وہ جو پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں۔
اگر بات واضح ہو رہی ہے. جو معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں. پیغمبر اسلام کے معجزات جو دکھائے گئے ہیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ جن میں قرآن بھی ہے, جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, جو سورج کو پلٹایا, یہ سب معجزات الگ ہیں. وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو معجزات دکھائے قرآن بھی ہے, جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, جو سورج کو پلٹایا, یہ سب معجزات الگ ہیں. وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو معجزات دکھائے ہیں علماء نے 500 سے زیادہ معجزات تو اہل سنت کے علماء نے لکھے ہیں, اور 1000 سے زیادہ علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں بحار الانوار میں درج کیے ہیں. پیغمبر اسلام کے 1000 سے زیادہ معجزات, اور بہت بڑے بڑے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں اس سے زیادہ معجزات صرف ختم مرتبت نے دکھائے ہیں. لیکن کچھ معجزات آپ کے جسم مبارک کے اندر تھے. اب میں ان معجزات کو پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, اگر سننا پسند فرمائیں گے سب, جو جسم مطہر کے اندر, جسم مبارک کے اندر ختم مرتبت کے معجزات تھے. عزیزان گرامی, مورخین نے لکھا, علامہ مجلسی نے حق الیقین, ان کی عقائد کی کتاب ہے, 2 جلدوں پہ ہے, اس کی جلد اول کے اندر جناب ختم مرتبت کے جو معجزات جسم مطہر میں تھے فرماتے ہیں کہ, اور انہوں نے جو روایت بہرحال پیش کی ہے اور بھی بہت سے مقامات پہ, المناقب میں ابن شراشب نے لکھا ہے, اور میرے ذہن میں اس وقت جو حوالہ جات ہیں میں نے آپ کے سامنے, حق الیقین ہے, بحار الانوار ہے, الانوار النعمانیہ ہے, نور محمدی اس کے اندر, اور بہرحال المناقب کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی ختم مرتبت سے کہا کہ ہم نے آپ کی تجارت کی, آپ کی برکت کی تعریف سن رکھی ہے, اور ملکۃ العرب تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ, تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال تجارت شام لے جائیے. تو اس وقت بھی ختم مرتبت نے جملہ کہا تھا, کہا کہ ٹھیک ہے میری کچھ شرائط ہے, میں ہر چیز مال تجارت میں نہیں لے جاتا ہوں, میری کچھ شرائط ہے. عزیزان گرامی, ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے, آپ صرف 24 یا 25 برس کے ہیں. مورخین نے یہی لکھا ہے 25 برس کے تھے جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی, یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. 24 برس کے ہیں, ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے, نازل نہیں ہوئی ہے, پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا, اپنی شرائط پہ لے جاؤں گا. تو حرام و حلال کا تصور دے رہے ہیں نا پیغمبر اسلام, کہ ابھی شریعت نازل ہوگی, نافذ ہوگی, لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جائز ہیں, کچھ جائز نہیں ہیں. تو جناب خدیجہ کے وسیلے سے فرما رہے ہیں اس بات کو, کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں. تو آپ نے فوراً فرمایا, جناب خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کی جو شرائط ہیں ہمیں منظور ہیں, جو شرائط ہیں آپ کی ہمیں منظور ہیں. تو آپ نے فرمایا, کہا کہ میں یہ مال تجارت لے جاؤں گا, یہ نہیں لے جاؤں گا. آپ نے کہا ہمیں قبول ہے. کہا کہ پھر جو مال تجارت میں لے جاؤں گا اس میں میرا پرسنٹیج اتنا ہوگا, میرا اس میں نفع اتنا ہوگا. بی بی نے فرمایا ہمیں قبول ہے. تو اب پیغمبر اسلام لے گئے مال تجارت کو, اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے مال تجارت کو شام لے گئے تو بی بی کو آج تک اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا جتنا پیغمبر کے جانے سے ہوا. کیوں نہ ہوتا, کیونکہ ان کا وجود ہی رحمت للعالمین ہے. تو اب کا اتنا مال تجارت میں کبھی فائدہ نہیں ہوا تھا. جب واپس آئے, جا رہے تھے, تو جناب خدیجہ کے ایک منشی کا نام تھا میسرہ. کہا میسرہ جو کچھ دیکھو وہ مجھے من و عن آ کے بیان کر دینا, جو کچھ ان کے وجود میں دیکھو وہ مجھے بیان کر دینا, کیونکہ میں تصور یہ کر رہی ہوں کہ یہ مظہر العجائب ہے. ان کے اندر تم بہت سے معجزات دیکھو گے, ان کے وجود مقدس کے اندر معجزات ہوں گے. تو جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے اس وقت جناب خدیجہ نے کہا کہ میسرہ صرف میری چند باتیں یاد رکھنا, کیونکہ میسرہ بی بی کے ملازم ہے, خادم ہے. کہ میسرہ اگر یہ میرے مال تجارت کو نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا, نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا. یہ اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں. ابھی لوگ اعلان رسالت کے انتظار کے بعد نزول قرآن کے منتظر رہیں گے, آیت اطاعت کا انتظار کریں گے, تب اطاعت کریں گے. بی بی اعلان رسالت سے پہلے اطاعت سکھا رہی ہیں. کہا کہ میسرہ نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا, نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دینا. یہ کہیں چل دو تو چل دینا, یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا. میسرہ یہ کہیں رات ہے, چاہے سورج نکلا ہوا ہو تم کہنا رات ہے. یہ کہیں دن ہے, چاہے ستارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے. میسرہ یہ جیسا کہیں ویسا کرنا. اگر یہ قافلے کے روکنے کا حکم دیں قافلے کو روک دینا, چلنے کا حکم دے چلا دینا. میسرہ جیسا یہ کہیں ویسا کرنا. ابھی لوگ انتظار کریں گے, بی بی خدیجہ اس وقت بھی اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں. تو اب عزیزان گرامی, وہی جو جناب ختم مرتبت کے بچپنے میں معجزات بیان کیے گئے ہیں وہی معجزات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب واپس آئے تو جناب خدیجہ نے فوراً کہا
کہا کہ آپ چاہیں تو سارا مال تجارت کا جو نفع ہے آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جو میں نے کہا تھا اتنا ہی حصہ میرا ہے، باقی سب آپ کا ہے۔ کہا کہ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتی ہوں، چاہیں تو سارا مال تجارت کا نفع آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کہنا میری امانت کی علامت تھی اور پورا کر دکھانا میری صداقت کی علامت ہے۔ کہ جتنا کہا تھا اس سے زیادہ مال تجارت کا نفع نہیں لوں گا، باقی سب آپ کا ہے۔ اور پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ بی بی نے فوراً میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعی یہ مظہر العجائب ہے۔ کہا میسرہ اب کیا دیکھا؟ اب وہ جو 24 معجزات یا 25 معجزات ہیں ان میں سے جتنے مجھے یاد رہیں گے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی بات اب یہاں تک پہنچی ہے کہ سننا پسند فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت کی معجزات ہے بدن مطہر سے متعلق۔ کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ سب نے لکھے ہیں یہ معجزات، بچپنے سے پیغمبر کے نظر آ رہے تھے یہ معجزات۔ کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ کہا کہ بی بی یہ ان کے بدن کا معجزہ ہے، سر سے لے کے گردن تک سب لوگ ان سے نیچے نظر آتے ہیں۔ کہا بی بی یہ جہاں پہ جاتے رہتے ہیں ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے، ایک بادل رہتا ہے، ان کے خالق کو منظور نہیں ہے کہ ان کا کوئی سایہ بھی ہو اور سائے پہ کسی کا پاؤں بھی آئے۔ جن کے سائے پہ خدا کو منظور یہ نہ ہو کہ ان کے سائے پہ قدم مبارک کسی کا قدم آ جائے، ان کے سائے مبارک کے اوپر کسی کا قدم آ جائے۔ تو عزیزان گرامی اب اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ ان کے سایہ بھی نظر نہیں آتا، سر پہ ہمیشہ ابر رہا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کہا اور کیا دیکھا میسرہ؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے ان میں اگر پانی خشک ہو چکا ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا اور کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، خشک کنواں پانی سے بھر جاتا تھا۔ جن کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو ان کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جہاں سے یہ گزرتے تھے سارے درخت ان کو جھکنے لگتے تھے، ان کے سامنے درخت جھک کے بتاتے تھے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی؟ محمد وعجل فردا۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی جناب خدیجہ بار بار پوچھ کے بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے فضائل کو سننا بی بی کو بھی پسند ہے۔ میسرہ کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، مکھیاں مچھر ہوتے تھے تو سب کو تنگ کرتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کوئی مچھر نہیں بیٹھتا تھا۔ عزیزان گرامی جب پیغمبر سے پوچھا گیا تھا یا رسول خدا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، کوئی کیڑا آپ کے قریب نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے ایک احاطہ بنا رکھا ہے، ایک محیط ہے جس کی وجہ سے سارے حشرات مجھے تنگ کرنے سے قاصر ہیں، میرے قریب نہیں آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا وجود مقدس بہت بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی بی بی نے فوراً پوچھا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم سب لوگ اپنے ناخون کاٹتے تھے، بال کاٹتے تھے، لیکن کبھی بھی نہ ان کے ناخون بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے۔ خالق کو منظور نہیں تھا کہ ان کے ناخون کٹیں گر جائیں، بال کٹیں گر جائیں۔ عزیزان گرامی اسی لیے پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک ہی مرتبہ سر مبارک کے منہ مبارک اپنے کاٹے، بال مبارک کاٹے، اور سارے صحابہ نے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو سارے صحابہ تبرک کو مانتے تھے تبھی تو تبرکاً تقسیم کیے تھے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو سب صحابہ نے وہ منہ مبارک پیغمبر اسلام کے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے تھے، اور کہتے تھے جب بھی ہم ان منہ مبارک کو ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی اتنے مقامات پہ چلے جائیے تو وہاں پہ پیغمبر اسلام کی منہ مبارک رکھے ہیں، بال رکھے ہیں، تو تعجب یہ ہے کہ ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ پیغمبر اسلام کا وجود مقدس ہے۔ 7-8 معجزات پیش کر چکا ہوں، اتنے اگر اور پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جلیلی معجزات کو پیش کر دوں عزیزان گرامی۔ تو یہ جسم مبارک کے اندر معجزات ہیں۔ بی بی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پیشانی سے ایک نور نکلتا رہتا ہے، کہ ام المؤمنین نے بھی کہا تھا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔
بھائی جب دن کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی جو نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر اسلام کی پیشانی کے نور میں مل جایا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کی پیشانی سے کہا ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے. بی بی نے فرمایا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جب یہ اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھا لیتے ہیں، کنکریاں پتھر اپنے ہاتھ پہ اگر اٹھا لیں تو وہ پتھر جب ان کے ہاتھ پہ چلے جاتے ہیں تو تسبیح کرنے لگتے ہیں. کبھی سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، کبھی الحمدللہ کی، کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے آئیں، جن کے ہاتھوں پہ ایک مرتبہ سنگریزے وہ اٹھا لیں، پتھر اٹھا لیں تو وہ پتھر تسبیح کرنے لگیں. اور اگر کوئی آغوش ہی میں پلا ہو، ان سے متعلق کیا کہنا جو ان کی آغوش میں پلے ہوں گے؟ اگر پتھر آئیں تو تسبیح کریں، جو آغوش میں پلیں تو کوئی علی بنے، کوئی فاطمہ بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے. عزیزان گرامی ان کی آغوش پہ پلوں کا مقام ہے. کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سب زمین پہ سوئے ہوئے ہوتے تھے ایک خیمے کے اندر تو ان کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، تو اس لیے پیغمبر اسلام کی ماننے والے کبھی کالے رنگ سے، کالے کپڑوں سے کبھی بھی اس کو بدعت نہیں کہیں گے. کہا پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. کہا کہ یہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کے ڈھانپ کو ہمیشہ سوتے ہیں. کہا جب سارے زمین پہ سو رہے ہوتے تھے پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد ہے. کہا میسرہ کیسے؟ کہا بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. تو اب اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب اگر شب ہجرت جناب ختمی مرتبت کو اپنے بستر پہ کسی کو سلانا ہو تو کسی ایسے ہی کو دعوت دیں گے نا میرے اپنے بستر پہ سلانے کے لیے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا ختمی مرتبت کے جسم مبارک سے نور نکلتا تھا. عزیزان گرامی وہ سارے مشرکین مکہ تھے جو چاروں طرف سے کھڑے بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون سو رہا ہے بستر پہ، اور بار بار ایک دوسرے سے کہتے تھے نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں. عزیزان گرامی جبکہ 100 امیر المومنین رہے تھے پھر بھی وہ دیکھ کے کہتے تھے محمد سو رہے ہیں. اپنے نہیں تھے، اپنے ہوتے تو کہتے کہ تعصب سے دیکھ رہے تھے اس لیے محمد و علی میں فرق نہیں کر سکے. عزیزان گرامی بیگانے تھے پھر بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں نور میں 19-20 کا بھی فرق نظر نہیں آیا. تو عزیزان گرامی یہ جناب ختمی مرتبت کا جسم مبارک ہے کہ کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پشت پہ، اور بہت سے لکھا ہے بازو پہ، لیکن البتہ پشت پہ ایک مہر نبوت ہے. اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو فوراً نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے، جس کے متعلق لوگوں نے لکھا کہ اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. یہ مہر نبوت تھا، ختم نبوت کی مہر تھی پیغمبر کی. بعض نے لکھا ہے بازو پہ، داہنے بازو پہ، بعض نے لکھا پشت پہ. عزیزان گرامی اسی کے بوسے کے لیے ایک صحابی نے کہا تھا جب ختمی مرتبت نے اعلان کیا اپنے آخری خطبے میں کہ اگر میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو تو آج اپنا بدلہ لے سکتا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہا یا رسول خدا آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. تو کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو تازیانہ مارا ہو. کہا یا رسول خدا آپ نے تازیانہ مارا تھا. کہا ٹھیک ہے اس کو ایک تازیانہ دے دو. کہا کیا ہو مجھے تازیانہ مار دو. کہا یا رسول خدا جب آپ نے تازیانہ مارا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، اپنے کرتے کو ہٹا دیجئے. تو آپ نے فوراً اشارہ کیا کسی کی طرف، کہا کہ میری کمر سے کپڑا ہٹا دو. جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا وہ صحابی فوراً گرے اور پشت مبارک کے بوسے دینے لگے. عزیزان گرامی جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں صرف اور صرف مہر نبوت کا بوسہ دینے کے لیے، میں صرف مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ پیغمبر نے مجھے تازیانہ مارا. پیغمبر نے کبھی تازیانہ نہیں مارا، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا. تو عزیزان گرامی ایک بات واضح ہو گئی نا کہ پیغمبر اسلام سے جو چیزیں منسوب ہو ان کا بوسہ دینا سنت صحابہ ہے. کہ صحابہ کرام بھی پیغمبر اسلام سے منسوب چیزوں کے بوسے دیا کرتے تھے. کہا میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فوراً مہر نبوت کا بوسہ دیا. تو عزیزان گرامی یہ جسم مبارک کے اندر معجزات تھے. پیشانی کا نور ہے اور آپ کے داڑھی کے اندر کچھ بال سفید تھے، اس کے علاوہ بال سفید نہیں ہوتے تھے. عزیزان گرامی
ایک اور معجزہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند کریں زیادہ کے راہ میں یقین مانیے مسلسل جاگ رہا ہوں، اور اب یہ دوسرا دن ہے اور اس وقت میں بالانتہا خستہ ہوں، نہ آواز میری کام کر رہی ہے، نہ میرا اس وقت جو ہے وہ گلا ساتھ دے رہا۔ عزیزان گرامی، فرمایا میسرہ نے کہا کہ بی بی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض اوقات یہ کچے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ریت پہ چل رہے ہوتے ہیں، مٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے، کہ مٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں نشان نہیں بنتے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں، نشان بنتے چلے جاتے ہیں، پتھروں پہ پاؤں رکھتے ہیں، نشان بنتے چلے جاتے ہیں۔ کہ بی بی ان کو دیکھنے سے محسوس یہ ہوتا ہے جہاں چاہتے ہیں وہاں نقش چھوڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں نقش نہیں چھوڑتے، تو پھر پیغمبر کا منصوبہ ہے نا کہاں کہاں نقش باقی رہے، تو کہا کہ جہاں پہ ان کے نقش چاہتے ہیں وہیں پہ نقش رہتا ہے، جہاں نہیں چاہتے وہاں نقش نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی مٹی پہ پاؤں رکھتے تھے بعض اوقات، کچے پہ نشان نہیں بنتے تھے، بعض اوقات چٹانوں پہ پتھروں پہ نشان بن جاتے تھے، یہی پیغمبر کے نقش تھے، یہی ان کی آل کے نقش تھے۔ اس لیے آپ کو قدم مبارک کے نشان ملیں گے، قدم گاہ کے نشان ملیں گے، کہیں امیر المؤمنین کی قدم کے نشان ملیں گے، کہیں امام رضا کے قدم کے نشان ملیں گے۔ اللہم صلی عزیزان گرامی، آج میں کم وقت لوں گا لیکن کل میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے لوں گا۔ تو عزیزان گرامی کتنے معجزات یہ جسد مطہر سے متعلق ہیں۔ کہا کہ ایک اور معجزہ ہے کہ بی بی جس طرح یہ سامنے سے دیکھتے ہیں ویسے ہی پشت سے دیکھتے ہیں۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا کہ جب کوئی سامنے سے آ رہا ہوتا تھا تو ویسے ہی نام دیکھ کے بتاتے تھے، اور اگر کوئی پشت سے آ رہا ہوتا تھا تو مڑتے نہیں تھے، نام لے کے پکارتے تھے کہ سامنے آ جاؤ۔ اصول کافی کی روایت ہے نا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد کہا اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھ سے پہلے رکوع و سجود میں مت جایا کرو، نماز جماعت سے نکل جاتے ہو۔ کہا یا رسول خدا آپ کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے ہم میں سے کون کون پہلے رکوع میں چلا گیا، کون سجدے میں پہلے چلا گیا؟ کہا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر اصول کافی میں سب جگہ روایت موجود ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی اکثر کہتے ہیں کہ میں جب سو رہا ہوتا ہوں میرا سونا میرا جاگنا دونوں برابر ہوتے ہیں، میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ غفلت ایمان کی علامت بھی نہیں ہے، چجائے کہ نبوت و عصمت کی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی کیا کبھی بھی غافل کسی حالت میں غافل نہیں ہوتا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی حالت میں غافل نہیں ہوتا، میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت میں تمہارے اعمال پہ شاہد ہوں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا دونوں برابر ہے، میں مرنے کے بعد بھی ویسے ہی گواہی دوں گا جو میرے زیارت کے لیے آئے گا جیسے زندگی میں کوئی زیارت کے لیے آیا ہے۔ من زارنی فی حیاتی من زارنی بعد مماتی کا من زارنی فی حیاتی، جیسے مرنے کے بعد کسی نے میری زیارت کی ہو ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ پھر فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے؟ کہا میں میرے ہی لیے نہیں ہے بلکہ میرے 12 کے 12 اوصیاء کے لیے بھی یہی حالت ہے۔ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہے جناب ختنی مرتبت کا جسد مطہر۔ اب آئیں ذرا سیرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی تھوڑی دیر؟ عزیزان گرامی سیرت پیغمبر اسلام یہ ہے۔ سیرت میں نے کہا تاریخ میں سیرت میں ایک فرق ہے، سیرت وہ ہوتی ہے جو انسان کی روش ہو، جو طور طریقہ ہو، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ اگلے آنے والے دنوں کی مجالس میں پیش کروں گا۔ تو پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اگر پیغمبر اسلام کسی بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں، سارے صحابہ نے فرمایا ہے کہ اگر پردہ کھچا ہوا ہوتا تھا مسورات کا حصہ الگ تھا، مردوں کا حصہ الگ تھا، اور صحابیات فرماتی ہیں پیغمبر اسلام کی جو صحابیات تھیں وہ کہتی تھیں کہ جب بھی صحابہ پوچھتے تھے کہ کون آیا تھا پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے تھے، تو کہا کہ ان کی جب بھی بیٹی آتی ہیں پیغمبر اسلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبے کے دوران بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھا کیوں یا رسول خدا، یہ کیا بیٹیوں کی تعظیم ہم پہ واجب ہے؟ آپ نے کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے، کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ کہا یا رسول اللہ کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے؟ کیونکہ ساری مسورات کہتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، یہ سیرت رسول خدا ہے، یہ سنت رسول خدا ہے۔ کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے، صرف اس کے کہ اگر رزق پہ بیٹھے ہو تو پھر ماں باپ کے احترام میں کھڑے نہ ہو، اس کے علاوہ ہر حالت میں ماں باپ جب بھی آئیں کھڑے ہو جاؤ۔ کہا یا رسول خدا آپ نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہے، اولاد کے لیے تو کہا ہی نہیں ہم سے۔
تو کیا اولاد کی بھی دیکھیں، کیونکہ سنت کی تعریف کیا ہوا قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ، معصوم کا قول ان کی سنت ہے، ان کا فعل سنت ہے، ان کی تائید سنت ہے. تو فرمایا کہ آپ نے کہا نہیں ہے لیکن اپنی بیٹی کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ کہ ہم پہ بھی بیٹیوں کی تعظیم واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے. صلوات کہ اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ جیسے تو کسی کی بیٹی نہیں ہے. تو پھر کہا اسی فاطمہ کی تعظیم واجب ہے. اب پیغمبر اسلام تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ سیرت رسول خدا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اسی پہ بات کو تمام کر دوں گا. عزیزان گرامی، ازواج رسول نے فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ماں باپ کی تعظیماً کوئی بوسہ دینا چاہو تو ہاتھوں کا بوسہ دو. باپ کے ہاتھوں کو چومو، ماں کے ہاتھوں کو چومو. اور اولاد کے لیے کہا ان کی پیشانی کا بوسہ دو، ان کے چہرے کو چومو. اولاد سے پیار کرنا چاہو تو ان کی پیشانی کو چومو، ان کے چہرے کو چومو. اور ماں باپ کے ہاتھوں کو چومو. جب پیغمبر اسلام جناب سیدہ سے ملتے تھے تو ہاتھوں کو بھی چومتے تھے، پیشانی کو بھی چومتے تھے. تو ازواج نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ اولاد کی پیشانی کو، چہرے کو چومنا چاہیے، ماں باپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے، لیکن آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، پیشانی کو بھی. کہا کہ یہ پیشانی کو اس لیے چومتا ہوں کیونکہ یہ میری اولاد ہے، ہاتھوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ فاطمہ تو ام ابیہا. عزیزان گرامی، اتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے، اتنی محبت کا. اب میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں آتی ہیں جناب فاطمہ الزہرا اور پیغمبر تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں. آیا مسجد کے اندر ہر جگہ کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے محبت کے اظہار کی جگہ مسجد نہیں ہے، گھر ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگوں کو میں پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، ہر جگہ کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے نا. اب میں اپنی اولاد سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں لاڈ پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو میں جاؤں گا، گھر پہ بیٹھوں گا، اپنی اولاد کو پیار کروں گا، اپنے بچوں کو گود میں لوں گا، میں گھر میں پیار کروں گا. مسجد عبادت کی جگہ ہے. پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی تعظیم میں مسجد میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں. تو آیا یہ بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا عبادت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ کہ اگر سیدہ جیسی بیٹی ہو، یہ ایک باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے بلکہ خاتم النبیین سیدۃ النساء العالمین کا احترام کر کے فرما رہے ہیں. اللہ